اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لڑکیوں کو تم موٹا ہونے کا طعنہ دے رہے ہو وہ پہلے ہی پتلا ہونے کے لیے کچھ نہیں کھاتی۔ جن لڑکیوں کو تم کالی کالی کہہ کر طعنے دے رہے ہو وہ پہلے ہی بہت سے رشتوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں۔ جن لڑکیوں کو تم بال سفید ہونے کا طعنہ دے رہے ہو ان کی ماں پہلے ہی رشتہ داروں سے رشتے کی بھیک مانگ مانگ کر تھک چکی ہے۔ جس لڑکی کو تم منحوس کہہ رہے ہو وہ پہلے ہی سسرال کے طعنے سن سن کر ٹوٹ چکی ہے۔ جس لڑکی کو تم والد کا بوجھ کہتے ہو وہ پہلے ہی باپ کا سامنا کرتے وقت ڈر سے سہم جاتی ہے۔ کیا یہ سب کہتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا ضمیر مر چکے ہیں یا جہالت پھر لوٹ آئی ہے تم میں؟ کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں رحمت کو تم زحمت سمجھنے لگے ہو؟ نفرتوں کا کوئی گواہ نہیں، محبت کے لوگ ثبوت مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر کی کوئی بھی دوا روح کی اس بے چینی کو کبھی ختم نہیں کر سکتی جو کسی کو اذیت یا تکلیف دے کر پیدا ہوئی ہو۔ جہالت کو نظر انداز کرنا سمجھداری ہے، جہالت کو درگزر کرنا درویشی ہے، اور جہالت کو ٹھیک کرنا امامت ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، وہ تو جانور بھی پال لیتے ہیں، اصل تو تربیت کرنا ہے۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلتا ہے۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلتا ہے۔ قدر کرنی چاہیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لی ہیں۔ اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ گالی اس بات کا علاج ہوتا ہے کہ دلیل ختم ہو چکی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت کرو کہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہ مل سکے۔ کسی بزرگ سے کہا نصیحت کر دیں، فرمانے لگے بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ بدلتے حالات یا لوگوں کو قبول کرنا نہ آنا ہماری بے سکونی کی بڑی اور عام وجوہات میں سے ایک ہے۔ اس بات کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ جب انسان کی روشن خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے آفت میں گرے گا۔ کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔ بے وقوف کے کانوں میں باتیں مت ڈال، کیونکہ بجائے عمل کے وہ تیرے دانشمندانہ کلام کی تحقیر کرے گا۔ گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھی زندگی کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ حادثات کو، کچھ کاموں کو، کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذہانت کے ساتھ نظر انداز کرنے کا عادی بناؤ۔ ضروری نہیں کہ ہم پر عمل کا ایک رد عمل دکھائے۔ ہمارے کچھ رد عمل ہمیں محفل نقصان ہی نہیں دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی لے لیں۔ سب سے بڑی قوت
قوت برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 6 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے باندھتا ہے، وہ پاؤں جو جلد برائی کی طرف دوڑتے ہیں، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو آزار پہنچائے، اور وہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے برپا کرتا ہے، جو ایک بیوقوف کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے، اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے، اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرما، آمین۔ ہمیں اپنی ذات کے مختلف پہلو کے لیے مختلف دوست چاہیے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم سارے جذبات صرف ایک ہی شخص کے حاصل کرنا چاہیے، مگر وہ نہ مل سکے تو ہم ناخوش ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی بوجھل کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں ہر کھانا کون کھا سکتا ہے؟ اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ گالی اس بات کا علاج ہوتا ہے کہ دلیل ختم ہو چکی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت کرو کہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہ مل سکے۔ کسی بزرگ سے کہا نصیحت کر دیں، فرمانے لگے بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ بدلتے حالات یا لوگوں کو قبول کرنا نہ آنا ہماری بے سکونی کی بڑی اور عام وجوہات میں سے ایک ہے۔ اس بات کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ جب انسان کی روشن خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔